الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 ہے اور ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی قرار دیا اور ان دونوں کو ہم نے ایک اونچی ٹیلے پر ہموار اور چشمے والی زمین پر ٹھکانہ عطا کیا. حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قوموں کے اوپر، قوموں کی صورتحال یہ رہی ہے کہ جب اللہ نے ان کے درمیان نبی اتارے تو انہوں نے ان نبیوں کا مذاق اڑایا. ان نبیوں کے ساتھ کتنی نشانیاں، کتنے معجزات وابستہ تھے اس کی طرف انہوں نے نگاہ نہیں کی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر عذاب بھیجا گیا. چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے، شریعت اتاری ہے، اور آپ کو پوری دنیا کے لیے اسوہ قرار دیا ہے. اب جو آپ کی نبوت پر ایمان لائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو آپ کی نبوت کا انکار کرنے والا ہے، جھٹلانے والا ہے، وہ ناکام و نامراد ہوگا. اب لوگوں کی جو ضد اور ہٹ دھرمی ہے وہ صرف اور صرف کمیاں تلاش کرتی ہے، تنقید کے پہلو تلاش کرتی ہے، اعتراضات کے پہلو تلاش کرتی ہے کہ کس طرح ان پر اعتراض کیا جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، ان کی شخصیت کو داغدار کیا جائے، ان کے بارے میں افواہیں پھیلائی جائیں، جھوٹی باتیں پھیلائی جائیں، تکلیفیں دی جائیں، ان کے ماننے والوں کو ستایا جائے تاکہ لوگ ان پر ایمان نہ لائیں. اس نبی کے ساتھ میں کتنے معجزات ہیں، کتنی آنکھیں کھولنے والی چیزیں ہیں، کتنی عبرت کے مناظر ہیں، ان سب سے یہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. چنانچہ اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، یہاں پر ابن مریم کہا گیا کہ ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو ایک نشانی قرار دیا. ابن مریم کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر نہیں کہا بلکہ کہا ہے مریم کا بیٹا، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، الوہیت کے مقام پر ان کو پہنچائے ہوئے ہیں، ان کو خدا قرار دیتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، گاڈ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کو یہ ہوش آ جائے کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے درجے پر کیوں پہنچا رہے ہو؟ وہ تو مریم کے بیٹے تھے، وہ تو پیدا ہوئے ہیں. کیا تمہیں ان کے محتاجی نظر نہیں آتی؟ کس نے ان کو ماں کے پیٹ میں رکھا، کس نے ان کو رزق دیا، کس نے ان کو زندگی فراہم کی؟ تم غور کر کے دیکھو، جتنے نبی ہیں سب کے سب مخلوق ہیں، اور خالق اللہ جل جلالہ جل شانہ ہے جو ان کا بھی خالق ہے اور پوری کائنات کا خالق ہے. تو عبادت خالق کی ہونی چاہیے، نہ کہ مخلوق کی. عیسیٰ تو مخلوق ہیں، عیسیٰ کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے. یہاں پر فرمایا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و امہ اور ان کی ماں، یہ دونوں ایک نشانی ہیں. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ رب العزت یہ دکھا دیا اللہ نے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اس نے یہ اسباب اور وسائل رکھے ہیں لیکن وہ ان کا محتاج نہیں ہے. وہ جب چاہے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرتے، بغیر باپ کے، بغیر ماں کے آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کر دیا، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. صرف فرشتے نے پھونک ماری، اللہ کا حکم ہوا اور حمل ٹھہر گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اللہ کی نشانی ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں خطاب کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پالنے میں، گودی میں
جب بچے دودھ پیتے ہیں، بچے بولتے نہیں ہیں، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فصیح و بلیغ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ اس نشانی کے اوپر تو ایمان لے آنا چاہیے تھا. لوگوں کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت پیش کی ہے تو لوگوں کو آگے بڑھ کر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن قوم ان کے دشمن ہو گئی، بنی اسرائیل ان کے دشمن ہو گئے. یہودیوں نے دشمنی ٹھان لی اور عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، ان کے ماننے والوں کو پریشان کیا، یہاں تک کہ انہوں نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دیں، سولی پر چڑھا دیں. اس کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے مکر و فریب سے ان کو بچا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بڑی نشانی ہے. تو عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کے اندر بڑی نشانی موجود ہے پوری قوم کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ وَآوَيْنَاهُمَا، آوا کے معنی آتے ہیں ٹھکانہ دینا، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا. إِلَى ذَاتِ رَبْوَةٍ، ربوہ کہتے ہیں ایک اونچے ٹیلے کو، ایک اونچے ٹیلے پر، ایک اونچی جگہ پر، ذاتی قرار، جو ہموار زمین تھی، برابر کی زمین جس پر رہنا آسان ہو، ٹھہرنا آسان ہو. ٹیلے نہیں، پہاڑ کے نوکیں نکلی ہوئی نہیں، پتھر نکلے ہوئے نہیں کہ بیٹھنا مشکل ہو، نہیں، ہموار زمین، برابر کی زمین. ومعین، چشمہ جاری ہے پانی کا. اب یہ ربوہ سے کیا مراد ہے؟ انجیل متی میں یہ واقعہ مذکور ہوا ہے. بعض مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے کہ اس سے سرزمین مصر مراد ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو اللہ نے ٹھکانہ دیا. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی ملک شام، وہاں کا حاکم تھا ہیروڈس، اور اس نے نجومیوں سے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سرداری ملے گی، تو وہ ان کا دشمن ہو گیا. اب حضرت مریم اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی، اور جب تک یہ ہیروڈس زندہ رہا وہ وہیں پر رہیں. تو یہ واقعہ انجیل متی میں مذکور ہے، اور مفسرین نے اس سے کہا ہے کہ ربوہ سے مراد یہاں پر یہ سرزمین مصر ہے، جو رہنے کی جگہ بہترین ہے، دریائے نیل ہے، اور یہاں پر یہ مراد ہے. لیکن علامہ ابن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ ظاہر اور صحیح بات یہ ہے کہ زمین مصر مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد بیت المقدس کے قریب وہ کھجور والی بلند جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا سورہ مریم میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب ان کے حمل ٹھہرا تو پھر فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، دور کی جگہ پر چلی گئیں، اور جب ان کے درد زہ ہوا تو نیچے سے آواز آئی. آواز یہ آئی کہ تم غم مت کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 24 اور 25. اور یہ کہ تم کھجور کی ٹہنیوں کو ہلاؤ تو شاندار پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، اور تم کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پانی کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو. تو یہ جو ٹیلا تھا، یہ جہاں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، یہاں پر اس سے یہی مراد ہے. ربوہ سے مراد یہی وہ سرزمین ہے اور یہی وہ جگہ ہے. تو بعض مفسرین نے بات کہی، اور یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں بعض کی جو تفسیر کرنے والی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہیں. لہذا زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ربوہ سے مراد وہ سرزمین مصر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ جگہ مراد ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے ابن مریم کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں مریم، ان دونوں کو ایک نشانی قرار دیا. تو اب اہل ایمان دیکھیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیسے ان کی مدد کی، کیسے ان کی ماں کی مدد کی، کیسے ان کو ٹھکانہ دیا، دشمنوں کے بیچ میں کیسے وہ پروان چڑھے، اور پھر جب یہودیوں نے ان کے خلاف سازشوں کا ایک انبار لگا دیا اور رومن امپائر اور رومن حکام کے سامنے بار بار جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ پیش کیا کہ یہ شخص تمہاری حکومت لے لے گا، تمہاری حکومت کو بدل دے گا، یہ انقلابی شخص ہے اور یہ ایسا کرنا چاہے ویسا ویسا، ان کو دشمن بنا دیا. ان سازشوں اور مکر و فریب کے اس جال سے اللہ نے کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. تمام امت مسلمہ اس بات پر غور کرے کہ ناسازگار حالات میں سازگار ماحول کیسے پیدا ہو جاتا ہے، دشمنوں کی اس بھیڑ میں کیسے اس شخص کی حفاظت کی جاتی ہے اللہ کی حفاظت میں جو ہوتا ہے. پھر اللہ اسے کیسے ٹھکانہ دیتا ہے جہاں پر سکون کی جگہ ہے، چشمہ جاری ہے، ہموار زمین ہے، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، اطمینان کی زندگی، لوگوں کے درمیان عزت، لوگوں کے درمیان وقار اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتا ہے.
تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اور بلکہ تمام انبیاء کرام کے واقعات میں بڑی عبرتیں موجود ہیں، بڑی نشانیاں موجود ہیں، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین، اپنی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔